ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے حلقے میں ہم نے جو شبہ مستشرقین کی طرف سے اور منکرین حدیث کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ شبہ ہے وضع حدیث کے تعلق سے کہ موضوع روایات بھی حدیث کی کتابوں میں داخل کر دی گئی ہیں اور وہ بھی اس میں جگہ پا چکی ہیں اور تمیز اس کی مشکل ہو گئی ہے، ناممکن ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمارا اعتماد حدیث کی کتابوں سے یا احادیث سے اٹھ جاتا ہے۔ اسی کی حقیقت ہم جان رہے تھے اپنے شیخ محترم سے۔ شیخ صاحب ہم جان رہے تھے کہ یہ فتنہ کب شروع ہوا وضع حدیث کا، حدیثوں کے گڑھنے کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں، اور آپ بتا رہے تھے کہ اس کے پیچھے ایک سبائی فتنہ تھا۔ عبداللہ بن سبا نے دین کی شکل کو بگاڑنے کے لیے یہ فتنہ شروع کیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا اور اسباب و عوامل ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے وضع حدیث کے اسباب کئی تھے اور اتفاق سے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اس کے لیے ان کو ماحول سازگار ہو گیا۔ اچھا، اسلام کی پہ در پہ فتوحات نے ان کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بیک وقت جی جو ہتھیار اختیار کیے، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعتباریت ختم کی جائے، ایسے الزامات ان پر رکھے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو جائیں، ان کا کردار مشکوک ہو جائے۔ چھوٹی چیزوں کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے کہ لوگ اس کی بنیاد پر ان کے خلاف دست و گریباں ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے جو حالات بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل خلافت اسلامیہ کے زمانے میں جتنی بڑی فتوحات ہوئی اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی۔ بالکل، اس نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ کسی طرح سے اسلام کے اس عبقری خلیفہ کو ختم کیا جائے، تو اس کے لیے اسباب تیار کیے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو سہارا لیا گیا، جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ میدان میں تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، میدان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے الزام تراشیاں کی گئیں اور پھر کچھ حدیث کے نام پر کچھ چیزیں گڑھی گئی اور وہ پھیلا دیں۔ اسی میں حب اہل بیت، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں افتراءات، بہتانات۔ جی، تیسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے مجرمانہ کردار ان لوگوں کا۔ ان تمام عوامل کو لے کر انہوں نے اسلام کو اور اسلامی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا پلان بنایا اور یہ اپنے اس ارادے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ لیکن مسلمان جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے سچا درد رکھتے تھے اور سچے مسلمان تھے، جی، انہیں وقت بے شک لگا اس فتنے کو سمجھنے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یہ فتنہ اپنا کام کر کے نکل گیا ہو اور مسلمانوں کو خبر بھی نہ ہوئی ہو۔ خبر نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں۔ ایک وقت ضرور لگا سمجھنے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، لیکن آخر کار انہوں نے اس کو سمجھ لیا، یہ کون کر رہا ہے اور کس بنیاد پر کر رہا ہے، کن کن چیزوں کو اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور پھر ان تمام کی مسلمانوں نے
اچھی طرح سے. جی اب ہمارا موضوع چونکہ انکار حدیث کے جی تعلق انکار سے ہے. حدیث. انکار حدیث کا جب یہ فتنہ اس انداز سے شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک بار ایک آدمی آیا اور ان کو حدیثیں سنانے لگا. ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی انہوں نے. کئی بار اس نے متوجہ کرنا چاہا علی رضی اللہ عنہ کو. حضرت علی. تو حضرت علی نے جب کوئی توجہ نہیں دی تو اس کو بڑا غصہ آیا. حدیث سنا رہا ہوں اور یہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. تو اس نے شکایت کی, کہا کہ کیا معاملہ ہے, میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں اور آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. کہا کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا کوئی آدمی کہتا تھا قال رسول اللہ تو ہم چوکنے ہو جاتے تھے. کان کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہماری سوچ, ہماری آنکھیں, ہمارے کان سب اس کی طرف لگ جاتے تھے. جی یہ وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور جب تم جیسے لوگوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا اور اس میں شہد میں زہر ملانا شروع کر لیا تو اب تمہارے کہنے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. نہ ہمارا دل, نہ ہمارا دماغ, نہ ہمارے کان, نہ ہماری آنکھیں کچھ بھی تمہاری طرف رغبت نہیں کرتی. بالکل. یہی وہ موقع ہے جب محدثین کرام نے کہا سموا لنا رجالکم, سند بیان کرو. کس سے سنا تم نے؟ تم نے کس سے سنا؟ جی فلاں سے سنا. اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے سنا. اس نے کس سے سنا؟ اب جب سند پوچھنے لگے محدثین کرام تو جتنے بھی یہ جھوٹے تھے نا سب کھڑے ہوئے, روپوش ہو گئے, میدان چھوڑ گئے. اب سند کہاں سے بیان؟ اب اگر جھوٹی سند بیان بھی کریں تو محدثین کرام پکڑ لیں. ایک مجمع میں ایک آدمی ایسی بیان کر رہا تھا. ایک محدث نے پوچھا کہ سمع من, اس آدمی نے کس سے سنا؟ تو اس نے میں فلاں سے سنا. تو کہنے لگا کہ یہ آدمی اس سے کیسے سن سکتا ہے, کیونکہ یہ آدمی تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا سننے والا, اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تھی, تو مرنے کے بعد سنا ہے کیا؟ محدثین کرام نے تاریخ وفات, تاریخ میلاد کو محفوظ رکھ کے یاد کر کے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کے ناطقے بند کر دیے. ان لوگوں کو تو اس کا احساس تھا نہیں. جیسے آج کل عوام ہیں, ہمارے یہاں بھی کتنے سارے واعظین ہیں, جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں وعظوں میں اور اپنی تقریروں میں. ایک ستارہ تھا, اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا, وہ ستارہ اتنے سال کے بعد پیدا ہوتا تھا اور اس کو اتنے بار ہو گئے حضرت جبریل کو دیکھتے ہوئے. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے وہ ستارہ دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا. کتنی بار دیکھا؟ اتنا. تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ اتنی. عمر میں کتنی بار دیکھا؟ اتنا. کتنے دنوں کے بعد نکلتا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد. معلوم ہے وہ ستارہ کون ہے؟ کہا کہ کون ہے؟ کہ وہ میں ہی تو ہوں. سبحان اللہ. یہ ثابت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدامت کہ آدم سے پہلے اللہ کے رسول کا وجود تھا. اللہ کے رسول کا وجود تھا. ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ صورت اور شکل میں, حقیقت میں میرے بیٹے اور صورت میں میرے باپ. اللہ کے رسول آدم کو کہہ رہے ہیں. ہاں آدم بیٹے بنا دیا. یہ سب صوفیانہ روایتیں, یہ سب موضوع من گھڑنت چیزیں ہیں. اسی لیے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کچھ اصول بیان فرمایا. آپ کیسے پہچانو گے؟ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. مان لیجئے جو سند ہے, سند میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, راویوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے, نہ ان کی تاریخ وفات و تاریخ میلاد آپ کو معلوم ہے, تو آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یا موضوع صحیح ہے, موضوع ہے؟ کیسے پہچانو گے؟ یعنی موضوع حدیث پہچاننے کی علامات محدثین کرام نے بیان فرما دی. کہا کہ اگر کوئی حدیث صریح عقل کے خلاف ہو اور معقول کے خلاف, معقول یعنی جو قرآن میں بیان کیا گیا, جو سنت میں بیان کیا, اسلام کے اصول کلیہ کے خلاف ہے کوئی حدیث, اسے ٹکرا رہا ہے, اسے ٹکرا رہی ہے, عقل سے بھی ٹکرا رہی ہے اور اس سے بھی ٹکرا رہی ہے, سمجھ لو یہ موضوع ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو, عقل کس کی؟ منکرین حدیث کی. کبھی نہیں. صریح عقل کا مطلب یہ کہ ہر ایک آدمی کی عقل میں نہ آئے وہ بات, کوئی آدمی سنے تو اس کو کہہ اچھا دے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر ایک آدمی اس کو رد کر دے, یہ نہیں کہ مخصوص طبقہ اس کو رد کرے, تب کہیں گے کہ یہ صریح عقل کے خلاف ہے. نہیں, خالی یہ نہیں کہ عقل کے خلاف ہے, عقل کس کی؟ ہماری عقل کے خلاف نہیں, نہیں, صریح عقل کے خلاف ہے. جس کو بھی تھوڑی سی عقل ہے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے,
اور معقول کے خلاف ہے. جیسے آپ نے وہ مثال دی جی اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ان کا وجود تھا، یا جی یہ روایت سن کے ہی کوئی بھی شخص چوکنا رہ جائے گا کہ یہ تو بات عقل میں بالکل نہیں آتی، کوئی بھی جو عقل سلیم رکھتا ہے. بہت ساری اس طرح کی جو روایتیں ہیں تو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں. قصے کہانیوں کی کتابوں میں زیادہ ہے یہ ساری چیزیں. اسی لیے محدثین کرام نے واعظین حدیث میں خاص طور سے قصاصین کا لفظ استعمال کیا کہ یہ موضوعات کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تدریب الراوی میں اور دیگر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں، علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے. ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین تشریف لے گئے. نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور حدیث سے بیان کرنے لگا. شیخ یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز ہم وقفے کے بعد آپ سے سنیں گے. ناظرین اکرام، وقفے کا وقت ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے شیخ سے اس واقعے کی تکمیل سنیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم وضع حدیث کے تعلق سے شیخ صاحب سے گفتگو سن رہے تھے. شیخ صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے وضع حدیث کے تعلق سے. میں چاہتا ہوں کہ محترم آپ اس واقعے کی تکمیل فرمائیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام یحییٰ بن معین جی مشہور محدث ہے، نقاد بالکل، احادیث جرح و میں تعدیل کے خاص طور بڑی عزت سے نام لیا جاتا. دونوں آدمی نماز پڑھنے کے لیے گئے. نماز پڑھنے کے بعد جو بیٹھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور حدیث بیان کرنے لگا. حدثنی احمد بن حنبل حدثنی یحییٰ بن معین. سبحان اللہ، انہی کے سامنے. جب وہ حدثنی یحییٰ بن معین کہے تو امام احمد بن حنبل ان کی طرف دیکھیں، تم نے بیان کیے؟ سر ہلائیں کہ نہیں. جب وہ کہے حدثنی احمد بن حنبل تو وہ دیکھیں، تم نے بیان کیے ہے؟ میں نے نہیں بیان کیا. دسیوں حدیثیں بیان کر دی اس نے. ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ عوام کے بڑے چہیتے ہوتے ہیں اور ذرا سی دیر میں فتنہ کھڑا کر دینا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. جو نئی نئی چیزیں لے کے آئیں، عوام پر اعتبار قائم کر لیتے ہیں. تعظیم رسول، محبت رسول، اولیاء کرام، بزرگان دین کی عظمت، احترام، یہ وہ، اس طرح کے موضوعات کو لے کر کسی بھی عالم کو خاموش کر دینا یا اس کے خلاف عوام کو بھڑکا دینا ان کے لیے آسان رہتا ہے. جی اب یہ دونوں بیچارے اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ابھی یہ کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دے. بیٹھے ہوئے ہیں. رفتہ رفتہ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی کر کر کے ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے لوگ. تقریباً مسجد خالی ہو گئی. وہ آدمی رہ گیا، یہ دونوں اور رہ گئے. اب یہ دونوں ان کے پاس گئے، سلام علام کیا کہ شیخ خیریت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ جو آپ نے حدیثیں بیان کی یہ حدیثیں آپ نے کہاں سے سنی ہیں؟ تو کہا حدثنی یحییٰ بن معین حدثنی احمد بن حنبل. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا احمد بن حنبل وہذا یحییٰ بن معین ما حدثناک. میں احمد بن حنبل ہوں، یہ یحییٰ بن معین ہے. ہم نے تو کبھی تم کو یہ حدیث نہیں سنائی، تم کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ آپ اس کی ڈھٹائی دیکھیے. کہنے لگا کنت اسمع، میں سنا کرتا تھا کہ احمد بن حنبل بہت بے وقوف آدمی ہیں اور یحییٰ بن معین تو بہت ہی گاودی آدمی ہیں. آج تجربہ ہو گیا. تم لوگ سمجھتے ہو دنیا بھر میں تم ہی احمد بن حنبل ہو، ساری دنیا میں تم ہی یحییٰ بن معین ہو اور کوئی ہے نہیں. میں اتنے دسیوں آدمیوں سے احمد بن حنبل سے روایت کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے. ڈھٹائی ہے، ڈھٹائی ان کی. ٹھیک ہے، ایک مجلس میں ایک مسجد میں آپ یہ ڈھٹائی کر سکتے ہو. اب یہ جو ہے یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سن لی نا وہ حدیث، بالکل سن لی. اب جا کر اپنے کتاب میں لکھ دیتے ہیں ایک آدمی ایسے ایسے بیان کرتا ہے، یہ حدیثیں موضوع ہیں. بالکل ختم ہو گیا نا اس کا قصہ، بے شک. اس کی کہانی ختم ہو گئی. محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں جو یہ ضعیف، موضوع، منکر احادیث لکھی ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کیوں لکھی ہے؟
ارے یہ نہ لکھتے تو پتہ ہی کہاں چلتا ہمیں کہ ایسی ایسی روایتیں بھی لوگوں نے گڑھی. بالکل. انہی لوگوں نے تو بتایا ہے. یہ تو احسان ہے ان لوگوں کا. ان لوگوں کے بتانے ہی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ موضوع ہے, یہ من گھڑنت ہے, یہ فلاں آدمی نے گڑھی ہے. وضاعین کا تعارف کرایا کس نے؟ محدثین نے کروایا. انہی کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے یہ آدمی کون ہے, کہاں پیدا ہوا, کس سے علم حاصل کیا, کس علاقے میں اس نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی, کون کون سی حدیثیں یہ گڑھ کر بیان کرتا تھا. یہ سب احسان تو محدثین کرام. بالکل. اور اگر وہ نہ بتاتے تو واقعی دین اسلام اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہتا. ان تمام جھوٹوں کے بنائے ہوئے پیمانوں سے اسلام سب گڑبڑ ہو جاتا. اس لیے محدثین کرام نے کہا اگر صریح عقل کے خلاف کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو مت مانو. کوئی آدمی نسل پرستی کی باتیں کرتا ہے, عربی, علاقائیت, ترکی, رنگ و نسل کی باتیں, پٹھان, انصاری, جیسے ہمارے یہاں جیسے طبقات میں لوگوں نے بانٹ رکھا ہے, اسلام میں اس کی گنجائش کہاں ہے؟ بالکل نہیں. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے. نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی رہے باقی. اسلام تو یہ ہے. اسلام نے تو ان تمام قومیتوں کو ختم کر کے ایک قومیت بنائی اسلام کی, مسلمان کی. مسلمان کر دیا سب کو. مسلمان ہے وہ اتنا کافی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن علاقوں میں گئے ان علاقے کے لوگوں سے شادی بیاہ کر کے وہاں کے لوگوں کو, آپ دیکھیے کہ آپ آج مصر میں چلے جائیے, جس سے پوچھیے وہ کہے گا کہ میں عربی ہوں. تو اصل لوگ کہاں گئے وہاں کے؟ تو یہ برکت تھی ان کی. نسل پرستی سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں یہ سب مشکوک ہیں. اسی طرح سے کسی علاقے کی شان میں, اسقلان کی تعریف میں, اسقلان ایک شہر ہے بہت بڑا, جی, اس کی تعریف میں, بغداد کے فضائل میں احادیث. بغداد کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا اللہ کے وجود نہیں تھا, لیکن صاحب گھڑنے والوں نے کر رہے ہیں. ارے وہ ان کے علاقے کی فضیلت ہے تو ہمارا علاقہ کیسے رہ جائے؟ جھوٹوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. ایسے ہی اماموں کے تعلق سے تعصب کی بنیاد پر, تعصب بھی ایک سبب ہے وضع حدیث کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ لوگوں نے حدیث گڑھی, سیکون فی امتی رجل یقال له محمد ابن ادریس هو اضر علی امتی من ابلیس. استغفر اللہ. ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا میری امت کے لیے وہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق یہاں تک لوگوں نے گڑھ ڈالی. یہ تعصب میں ایک حدیث گڑھی, سیکون فی امتی رجل ہوا سراج امتی, میری امت کا چراغ ہوگا وہ ایک امام کی تعریف میں. اچھا, بعض لوگ اس کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ محدثین کرام نے کہا اس طرح کی جو حدیثیں ہیں یہ بھی سب موضوعات کے زمرے میں ہیں. بالکل. جب تک کوئی محدث, اور محدث بھی ایسا نہیں جو معتدل محدث ہو, اپنے فن کا ماہر ہو, جب تک وہ نہ کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے تب تک اس کو نہیں مانا جائے گا. وہ ضعیف اور ضعیف جدہ, منکر, موضوع, وردہ کے زمرے میں رہے گی. اسی طرح سے کوئی آدمی دعویٰ کر دے, جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا صحابیت کا. ہندوستان میں جی, ہندوستان میں دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں. بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ اتنے 100 سال میری عمر ہے. جبکہ رسول اکرم نے اپنے ہی زمانے میں یہ بات بتلا دی تھی کہ آج سے ما من نفس منفوست, جو اس وقت جو سانس لے رہا ہے 100 سال کے اندر وہ مر جائے گا. اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں, اتنے 100 سال مجھ کو ہو گئے, تو جھوٹا ہی ہے. صحابیت کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ صحابی کو جھوٹا کہہ رہے, یہ بات ہے. اسی طرح سے خواب میں دیکھا کسی نے اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا, عمر فاروق نے ایسا فرمایا. جو ہمارے یہاں صوفی حضرات کے یہاں کشف و خواب کے بنیاد پر احادیثیں چلتی ہیں. کہتے ہیں کشف سے حدیث کی تصحیح کی جا سکتی ہے. کشف سے خواب کی بنیاد پر حدیث کی تصحیح کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ حدیث کیسی ہے؟ کہا صحیح ہے. تو کیا اس کو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا, قطعی طور پر نہیں مانا جائے گا.
یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. ایسے ہی الفاظ اس کے ایسے ہوں رقیق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے. اب یہ کیا، یہ ذوق کی بات ہے. بالکل. محدثین کرام جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، وہ سننے کے بعد فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول کے نہیں ہو سکتے. ایسی بات اللہ کے رسول نہیں کہہ سکتے. لسان نبوت سے یہ ادا نہیں ہو سکتا. ادا نہیں ہو سکتی. کہہ دیتے ہیں موضوع ہے یہ. اسی طرح سے اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جس کا تعلق کسی قوم کی ذلت اور خواری سے ہو، فلاں قوم فلاں برادری یہ ایسی ہے، ان کی مذمت میں ہے، یہ بین دلیل ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی. جیسے بہت سارے لوگوں نے کپڑا بننے والوں کی تردید میں، ان کے بے عزتی میں بہت ساری روایتیں گڑھ رکھی ہیں. یہ سب موضوعات ہیں. ایسے ہی کپڑا دھونے والوں کے لیے، سباغین کے لیے، تو یہ سب موضوع روایتیں ہیں. یہ قواعد کلیہ محدثین کرام نے بنائے. ذرا سا کام کیا، جس آدمی نے کسی اندھے کو راستہ بتا دیا تو اس کے لیے اتنی اتنی حوریں اور اتنی جنتیں جی انتظار کر رہی ہیں، کہ یہ سب من گھڑنت ہے. اور ذرا سا کوئی، جس آدمی نے مسجد سے بایاں پیر نکالا تو اس کے لیے ایسا ایسا ہے، کوئی عذاب بیان کرے، اس کے لیے عذاب بیان کریں، وعیدیں بیان کریں، یہ موضوعات میں سے ہے. اسی طرح سے کوئی چیز مشاہدے کے خلاف ہے. یہ اصول کچھ محدثین کرام نے بیان فرمائے ہیں. بیان فرمایا ہے کہ یہ موضوعات، جیسے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عصر کے بعد حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم آئے تو ان کے دانوں پر سر رکھ کر سو گئے. اب ان کی نماز نکلی جا رہی ہے، اور نماز نکلی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بے چین ہیں. ان کی آنکھ سے آنسو نکلا، رسول اکرم کے رخسار مبارک پہ گرا. آپ کی آنکھ کھلی، کہا کیا بات ہے علی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری نماز قضا ہو گئی. تو آپ نے کہا ارے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دوبارہ سورج نکل آیا کہ علی پڑھ لو اپنی نماز. یہ ہے رد شمس کا. بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، شیخ ایک وقت پورا طبقہ تو اس سب کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ سب موضوعات میں سے بالکل مشاہدے کے خلاف ہے. ایک ہی آدمی نہیں دیکھے گا، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے. بالکل صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ موضوع روایات کی چھان بین میں محدثین کرام نے کیا کردار ادا کیا، اور موضوع روایات کی پہچان کے لیے کون سے اصول وضع کیے کہ آپ متن دیکھ کر اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں انہیں پڑھنے پڑھانے کے آپ عادی ہیں، تو آپ موضوع روایات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتے. یہی اصول ہمارے شیخ محترم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور منکرین حدیث کے اس شبہے کو زائل کر رہے تھے جو وہ پیش کرتے ہیں کہ موضوع روایات حدیث کی کتابوں میں چونکہ داخل کر دی گئی ہیں لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی تمیز کر سکیں، اور اس طریقے سے وہ کتب حدیث ہی سے اپنا اعتماد اٹھا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کو سمجھنے، اسے اپنی زندگی میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.